أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک. یا اللہ مجھے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہر اس لفظ پر جو میری زبان آپ کی کتاب سے پڑھتی ہے. والفہم لہ اور اس کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیے. والمعرفۃ بمعانی اور اس کے معانی کی معرفت عطا فرمائیے. والنظر فی عجائبی اور اس کے عجائبات کی پہچان کرائیے. والعمل بذلک ما بقیت اور اس کے مطابق عمل کرنا عطا فرمائیے جب تک میں زندہ ہوں. انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان ڈیپتھ اسٹڈی آف جس اسٹڈی میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے رب کریم کا تذکرہ. اللہ جل جلالہ و سبحانہ الواحد الاحد الملک العزیز الجبار. وہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے، بادشاہ ہے، نہایت غالب، سب سے زبردست. کل شیء ملکہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اس کا ڈومینین ہے. وکل شیء خلقہ اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے. وکل شیء یدل علی کمال قدرتہ وعلمہ اور ہر چیز اس کی قدرت کے کمال یعنی پرفیکشن اور پرفیکٹ علم پر دلیل ہے. وکل شیء یشیر علی کمال رحمتہ وعزتہ اور ہر چیز اس کی پرفیکٹ رحمت اور پرفیکٹ مائٹ کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے. وکل شیء یدل علی کمال علمہ وحکمتہ اور ہر چیز اس کی پرفیکٹ نالج اور پرفیکٹ حکمت پر ایویڈنس دیتی ہے. نصب علی اعلام الہدی علی باب حجتہ اس نے ہدایت کے سائنس فکس کیے ہیں ایویڈنس کے دروازے پر. فکل شیء ینطق لعظمتہ پس ہر چیز اس کی عظمت بیان کرتی ہے. وکل شیء یسبحہ بحمدہ اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وکل شیء یشہد بوحدانیتہ اور ہر چیز اس کی وحدانیت پر گواہی دیتی ہے. وکل شیء مستجیب لمشیئتہ اور ہر چیز اس کی مشیت پر رسپونڈ کرتی ہے. وخاضع لکبریائہ اور اس کی کبریائی کے آگے ہمبلڈ ہیں. ومسرع الی ارادتہ اور کوئک ہیں اس کے ارادے کو پورا کرنے میں. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر
वद्दवाब वकसीर मिन अन्नास, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ही के आगे सजदा रेज हैं जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, और सूरज और चांद और सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाए और बहुत से इंसान। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और ऐसे शान वाले रब ने हमारे पास अपना कलाम भेजा जो बहुत ही शान वाला कलाम है। और इस कलाम की शान ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने न सिर्फ इसके ज़रिए से हमें हमारी ज़िंदगी के हर मामले में हमें गाइड किया है, बल्कि इसके ज़रिए से हमें सिखाया गया है कि हमारा अखलाक और किरदार कैसा होना चाहिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये कलाम देखने में तो महज कलाम है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म कर देता है हर उस इंसान को जो इंसान इस किताब से, इस कलाम से हिदायत लेता है। यही वजह है कि उलमाए कराम ने कुरान मजीद के हुकूक में जो फाइनल हक रखा है या जिसको आइडेंटिफाई किया है, वो है कुरान मजीद पर अमल करने का हक। और हमने लास्ट वीक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस पढ़ी थी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में एक सहाबी ने पूछा था, तो हज़रत बीबी आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने क्या फरमाया था कि उनका अखलाक कुरान मजीद, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पढ़कर कुरान मजीद पर अमल करने वाले थे। और सहाबा कराम के हवाले से भी हम ये देखते हैं कि सहाबा कराम भी इस बात की कोशिश में रहते थे कि वो जिस आयत को भी सीखें उसके ऊपर अमल करें। और कुरान मजीद के हवाले से जो भी बात कुरान मजीद की अगर कोई लेकर, कुरान की आयत लेकर अगर कोई नसीहत करता, तो वो फ़ौरन रुक जाने वाले होते थे। सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि उयैना जब सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास गए तो कहने लगे, ए खत्ताब के बेटे, अल्लाह की कसम, ना तो तुम हमें माल देते हो और ना हमारे दरमियान अदल इंसाफ के साथ फैसला करते हो। यानी जब वो खलीफा थे तो एक तरीके से आप ये कह लें कि खलीफा को उनके मुंह के ऊपर क्रिटिसाइज किया। ठीक है। सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु ये सुनकर गुस्सा हुए और करीब था कि उन्हें मारें। उस वक्त हुर ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, यकीनन अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ व आरिद अनिल जाहिलीन, दरगुजर इख्तियार करो और नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से एराज करो, तो बेशक ये भी जाहिलों में से है। रावी कहते हैं, अल्लाह की कसम, जिस वक्त हुर ने ये आयत तिलावत की तो सैयदना उमर आगे नहीं बढ़े, और सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह की किताब के आगे सबसे ज्यादा ठहर जाने वालों में से थे। क्या मतलब? यानी वो अल्लाह की किताब पर सबसे ज्यादा अमल करते थे। अगर कोई अल्लाह की कलाम की आयत पढ़कर सुनाकर कहता है कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, रुक जाएं, तो वो रुक जाते थे। और अगर आप नोट करें तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये इस एतबार से बहुत बड़ी बात है कि हज़रत उमर के दिल में कुरान मजीद का जो मकाम और मर्तबा है वो कितना बड़ा था। वरना आम तौर पर गुस्से की हालत में क्या होता है, इंसान एक फ्लो में होता है, उसकी अकल जो है वो उस वक्त उसका रैशनल ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, इमोशनल ब्रेन काम कर रहा होता है। और इमोशनल ब्रेन जब काम कर रहा होता है तो इंसान अपने जज्बात में जो अकल की बात होती है वो भी नहीं सुनता, बल्कि आमतौर पर क्या कह देते हैं लोग। अभी अगर किसी को कुछ बताओ कि भाई ये तो अल्लाह ताला ने ये करने को आपको मना किया, तो आमतौर पर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। राइट, वो कहते हैं आप खुद ही देखें, आप खुद ही तकवा इख्तियार करें वगैरह, क्योंकि ऑफ कोर्स शैतान के ट्रैप में चला जाता है इंसान, तो इंसान कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हज़रत उमर की क्वालिटी देखिए कि जब अल्लाह ताला के कलाम से कोई बात कर देता था कि अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया था, और ये सूरतुल आराफ की आयत है, आयत 199, तो हज़रत उमर आगे नहीं बढ़े। मेरे और आपके लिए सीखने के लिए क्या है इसमें? कुरान मजीद पर अमल करने वाला होना। और अगर कोई भी जिंदगी में कहीं पर भी कोई अगर अल्लाह का कलाम का कह कर कि ये अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में ये बात फरमाई है, कोई आयत अगर कोई कोट कर दे हमारे किसी रिस्पॉन्स या हमारे किसी रवैये के ऊपर हमें नसीहत करने के लिए, तो हम अपनी जिंदगी में क्या प्रिंसिपल बनाएं कि हम उसको फौरन सुनने वाले हैं। उस वक्त हम कोई रैशनल ये ना देखें कि कोई छोटा बात कर रहा है, कोई बड़ा बात कर रहा है, हम सिर्फ क्या देखें कि उसने क्या बात कही है, कुरान मजीद। बस मेरे और आपके लिए ये काफ़ी होना चाहिए नसीहत पाने के लिए। राइट, और ये बेसिकली क्या है, कुरान मजीद पर अमल करना। और ये बात कब समझ में आती है इंसान के, या इंसान ऐसा कब बनता है, जब वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलाम के साथ कनेक्टेड होता है उसको सीखने के लिए,
اور اس کو سیکھنے کے 5 لیولز ہیں: قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا حفظ کرنا، قرآن مجید کی آیات پر کانٹمپلیٹ کرنا، اور کانٹمپلیشن کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے سچی بات، سب سے اچھی بات اور سب سے ریشنل بات اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں جو بات بھی فرمائی ہے وہ ہمارے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے۔ اور پھر فائنلی عمل۔ تو یہ عمل کب آتا ہے ہمارے اندر؟ جب ہم قرآن مجید کی آیات کے سننے والے ہوں، اس کے پڑھنے والے ہوں، اور پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو درست طریقے سے پڑھیں۔ اور درست طریقے سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عربک لینگویج ہے تو عربک لینگویج جس طرح پڑھی جائے گی اس کو ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ اس کو ہم اردو کے لہجے میں نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے جیسے بک ریڈنگ کر رہے ہوں کوئی، رائٹ؟ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سیکھنا ہوتا ہے۔ لاسٹ کلاس آپ میں سے کتنے لوگوں نے اٹینڈ کی تھی جس میں ہم نے سورۃ الانفطار اینڈ کی تھی؟ اور ہم نے اس میں بہت بات کی تھی قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، کیونکہ سورۃ الانفطار میں جو بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ کیا تھی؟ علمت نفس ما قدمت وآخرت، علمت نفس ما قدمت وآخرت۔ اس دن ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اور ہم نے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کیا کی تھی کہ کس چیز کو ہم نے پرائرٹائز کیا اور کس چیز کو ہم نے اس کو پروکریسٹینیٹ کر دیا، پیچھے چھوڑ دیا، ان امپورٹنٹ سمجھا۔ کیونکہ پیچھے آپ اسی چیز کو چھوڑتے ہیں جس کو آپ ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کو اگر ابھی تک ہم نے صحیح پڑھنا نہیں سیکھا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو پرائرٹی نہیں دی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں تو آپ کو پڑھنا آ جاتا ہے، رائٹ؟ تو پہلے درجے پر تلاوت درست ہونی ضروری ہے، اور پھر اس تلاوت کی کثرت ہونی ضروری ہے، کیونکہ جو چیز آپ سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور پھر جب آپ کی اچھی بالکل تلاوت آپ کی درست ہو جائے تو پھر اس کا حفظ ہونا چاہیے، اور اس کی جب حفظ کریں، تلاوت کریں، سنیں، تو ان سب کے اوپر، ان سب ایکٹیویٹیز کے اندر تدبر جاری رہتا ہے، رائٹ؟ اور تدبر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو معنی بھی آتے ہوں، معنی بھی حفظ کیے جائیں، رائٹ؟ اور پھر فائنلی یہ ساری ایکٹیویٹی عمل میں ڈھل جائے۔ عمل میں ڈھالنے کے لیے کلام مجید کو سیکھنا ان چاروں لیولز کے اوپر بہت ضروری ہے۔ تو اسی یاد دہانی کے ساتھ تدبر کی اہمیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تدبر جو ہے وہ میرے اور آپ کے دل کو زندگی بخشتا ہے۔ ہمارے دل کی زندگی کس میں ہے؟ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنے میں، ورنہ دل مردہ ہے، رائٹ؟ اور اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ چاہے جاگتے جیتے جاگتے چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے انسان ہوں، بظاہر آپ کو سب کو لگتا ہوگا کہ زندہ ہیں، لیکن ایکچولی اگر دل زندہ نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک آپ ڈیڈ ہیں، رائٹ؟ تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، لیکن اگر وہ قرآن مجید پر کانٹمپلیٹ نہیں کرتے تو وہ دراصل زندہ نہیں، ان کا دل مردہ ہے۔ یعنی دل کو جو کام کرنا تھا دل وہ کام نہیں کر رہا۔ اور آف کورس کوئی بھی چیز جب وہ کام نہ کرے جو اسے کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے گیجٹس ہی ہوں، اگر بہت سال ہر سال تک پڑے رہیں ہم ان سے وہ کام نہ لیں جس کام کے لیے انہیں بنایا گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں، وہ اپڈیٹس ہی نہیں ہوتی ان کے، پھر ہے نا، جو پہلے کے جو ماڈلز ہوتے ہیں ان کی اپڈیٹس ہی آنا بند ہو گئی، وہ استعمال ہی نہیں ہم کر رہے ہیں، اب وہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے دل کا ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ ویسے بائی دا وے کیا کام ہے دل کا امپورٹنٹ ترین کام؟ دل کا کیا کام ہے ہمارے؟ جی، دل کا کام اللہ کا ذکر کرنا نہیں ہے، وہ تو زبان ذکر کرتی ہے، دھڑکنا وہ تو رکھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ دل ان کا مردہ ہے کیونکہ وہ قرآن مجید نہیں پڑھ رہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ چلیے سب مجھے چھوٹے چھوٹے پیپرز پہ لکھ کے دیجئے، نکالیے کوئی چھوٹا سا پیپر، اس پہ لکھیے کہ آپ کے خیال میں آپ کے دل کا یا ایک دل کا کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے جس کے لیے وہ کریٹ کیا گیا ہے۔ ہاں لکھ کے دے دیجئے تاکہ مجھے انداز ہو، پھر میں تاکہ آپ کو گائیڈ کر سکوں اس کے حوالے سے۔
نام بھی لکھیے گا. 30 سیکنڈز کافی ہے لکھنے کے لیے؟ ایک جملہ ہی تو لکھنا ہے. جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی لکھیں، اپنے پاس لکھ کے رکھیے. جزاکم اللہ. تو تدبر جو ہے یہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، عمل کی نیت سے پڑھنا، یہ ہمارے دلوں کو الائیو کرتا ہے، زندگی دیتا ہے. اور دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. رائٹ؟ اور دلوں کی زندگی کس میں ہے؟ قرآن مجید میں. تو ہماری یہ کلاس، ہماری جو جس 30 کی اسٹڈی جو ہم کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی تدبر کی کلاس ہے، جس میں ہم قرآن مجید کے اس آخری پارٹ کو، اس کی صورتوں کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے عمل کے ساتھ، اپنی اپنی زندگیوں کے ساتھ. اور اس سب کا آبجیکٹو کیا ہے؟ تاکہ ہمارے مائنڈ سیٹس اکارڈنگلی ہو جائیں، قرآن کے مطابق ہو جائیں. اور جب مائنڈ سیٹس یہ سوچیں قرآن مجید کے مطابق ہو جاتی ہیں تو عمل لازماً تبدیل ہو جاتا ہے. عمل کا تبدیل نہ ہونا کیا بتاتا ہے کہ کس لیول پر کام نہیں ہوا؟ تھاٹ کے لیول پر کام نہیں ہوا ہے، ادھر چینجز نہیں آئی ہیں، ادھر ڈیسیشنز نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے پھر سب لوگ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. تو تھاٹ کا تبدیل ہونا، قرآن مجید بیسیکلی ہمیں وہ کریکٹ تھاٹ دیتا ہے جو اگر ہم اپنا پرسپیکٹو بنا لیں، ہم اپنا ورلڈ ویو بنا لیں، تو پھر ہمارا زندگی کو، دنیا کو، ہیپننگز کو، ہر ایک چیز کو دیکھنے کا جب یہ مومنانہ اینگل آ جاتا ہے تو پھر ہمیں چیزیں درست سمجھ میں آتی ہیں. اور اس مومنانہ پرسپیکٹو کی غیر موجودگی میں ہم چیزوں کو درست طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کرتے. جب درست انٹرپریٹ نہیں کرتے تو پھر ہمارا رویہ بھی درست نہیں ہو پاتا ہے. رائٹ؟ تو قرآن مجید کے اس لاسٹ پارٹ میں جو ہم اب تک کے دیکھ رہے ہیں صورتوں کے اندر، اس میں آخرت کا تذکرہ ہے. آخرت کے سینز کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈسکرائب فرمایا ہے تاکہ ہم مینٹلی الفاظ کے تھرو امیجری کریٹ کریں. اور اس امیجری کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت ہی کیٹسٹروفک سینز ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں سالہ سال کی یہ اسٹیبلشڈ بنی ہوئی دنیا میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ بالکل ہی خود سے کچھ ہو جائے گی، توڑ پھوڑ دی جائے گی. اور یہ سب کچھ جب ہوگا تو پھر ہم انسانوں سے، تمام انسانوں سے کیا لیا جائے گا؟
حساب، عمل کا حساب لیا جائے گا. بینک بیلنس کا حساب نہیں لیا جائے گا، یا یہ حساب نہیں لیتے تھے، یا شکل و صورت کیسی تھی، یا خاندان نسب حسب نسب کیسا تھا، بلکہ کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ عمل کا. زندگی کا حساب لیا جائے گا کہ کہاں لگائی، جوانی کا حساب لیا جائے گا کہ کہاں کھپائی، علم کتنا حاصل کیا، مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی. اور کسی انسان کے بھی قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دیں ہم. رائٹ. تو بیسیکلی اگر آپ نوٹ کریں تو اب تک جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں قیامت کے یقیناً سینس کو ڈسکرائب فرمایا گیا ہے، اور جو اصل میں جو کام اس دن ہونا ہے وہ اعمال کی جواب دہی، اور ان اعمال کی جواب دہی جو کہ ہم انسانوں کو کرنی ہے، اس کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لاسٹ صورت میں ہم نے پڑھا کہ باقاعدہ ایک پورا سسٹم ہے، زیرو ڈیفیکٹ سسٹم ہے، جس میں ہر انسان کے اعمال جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. رائٹ. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ المطففین. اور سورۃ المطففین کمپیریٹیولی پچھلی سورہ کی نسبت لانگ ہے، لائک سورۃ الانفطار کی نسبت ایک لانگ سورہ ہے جس میں 36 آیات ہیں. اور اب تک جتنی صورتوں میں ہم نے عمل کی بات پڑھی کہ اس عمل کا ہمیں حساب دینا ہے، وہ فیوچر کی ساری باتیں تھیں نا، کہ عمل کا حساب دینا ہے، یہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا. سورۃ المطففین میں ہمیں حال کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے کہ آج جو چیز ہمیں ٹھیک کرنی ہے وہ کیا ہے. رائٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے آیات کا استماع کریں گے، یعنی غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سورہ نزول فرمائی ہے اس کی ورڈنگز کیا ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلن ہلاکت ہے، للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین وہ لوگ، اذا جب، اکتالو وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناسی لوگوں سے، یستوفون وہ پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا اور جب، کالوہم وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں، او یا وزنوہم وہ تول کر دیتے ہیں انہیں، یخسرون وہ کم دیتے ہیں. الا کیا نہیں، یظن یقین رکھتے، اولئک یہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے. یوم جس دن، کھڑے ہوں گے، یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لربی رب کے لیے، العالمین تمام جہانوں کے. کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتاب کتاب نامہ اعمال، الفجاری بدکاروں کی، لفی سجین یقیناً سجین میں ہے. وما اور کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، سجین سجین، کتابن ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی. ویلن ہلاکت ہے، یوم اذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. الذین وہ لوگ، الذین وہ جو، یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کو. وما اور نہیں، یکذب جھٹلاتا، بہی اسے، الا مگر، کلو ہر، معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیم سخت گناہ گار. جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا آیات ہماری، قولا وہ کہتا ہے، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی. کلا ہرگز نہیں، بل بلکہ، رانا زنگ چڑھ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما اس کا جو، کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یوم اذن اس دن، لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں. ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصالو البتہ جھونکے جانے والے ہیں،
الجحیم جہنم میں، ثم پھر یقالو کہا جائے گا، ہاذا یہ ہے، الذی وہ چیز، کنتم تھے تم، بہی جسے، تکذبون تم جھٹلایا کرتے، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتابہ کتاب، الابراری نیک لوگوں کی، لفی علیین یقیناً علیین میں ہے، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، علیون علیین، کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، یشہدہ حاضر رہتے ہیں اس پر، المقربون مقرب فرشتے، ان بے شک، الابرار نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک مسندوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، تعرف آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نضرۃ رونق، النعیم نعمت کی، یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق خالص شراب، مختوم مہر بند، ختامہ اس کی مہر، مسک مشک ہوگی، وفی ذالک اور اس میں، فلیتنافس پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں، المتنافسون بازی لے جانے والے، ومزاجہ اور آمیزش اس کی، من تسنیم تسنیم سے ہوگی، عینن جو ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بہا اس سے، المقربون مقرب لوگ، ان بے شک، الذین وہ جنہوں نے، اجرموا جرم کیے، کانو تھے وہ، من الذین ان لوگوں پر جو، آمنوا ایمان لائے، یضحکون وہ ہنسا کرتے، وَإِذَا اور جب، مروا وہ گزرتے، بہم ان کے پاس سے، یتغامزون وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے، وَإِذَا اور جب، انقلبوا وہ پلٹ کر جاتے، الا طرف، اہلہم اپنے گھر والوں کے، انقلبوا وہ پلٹتے، فکہین دل لگی کرتے ہوئے، وَإِذَا اور جب، رأوہم وہ دیکھتے انہیں، قالو وہ کہتے، ان بے شک، ہؤلاء یہ لوگ، لضالون یقیناً گمراہ ہیں، وما حالانکہ نہیں، ارسلوا وہ بھیجے گئے تھے، علیہم ان پر، حافظین نگہبان بنا کر، فالیوم پس آج کے دن، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، من الکفاری کافروں پر، یضحکون وہ ہنس رہے ہوں گے، علی الارائک مسندوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، حل کیا، ثوبا بدلہ دیے گئے، الکفار کافر، ما جو، کانو تھے وہ، یفعلون وہ کیا کرتے، کچھ الفاظ کے عربک میں میننگ ہم دیکھیں گے معنی الکلمات میں، سب سے پہلا لفظ ہے للمطففین، للمطففین کا کیا مطلب ہے، یعنی الذین یبخسون المکیال والمیزان، وہ جو تول اور ناپ کو میں کمی کرتے ہیں، میزان میں اور ناپ میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دوسرا لفظ ہے سجین، سجین کا مطلب ہے سجنن پرزن، وضیق ضیق کہتے ہیں تنگی کو، کنسٹرکشن، اگلا لفظ ہے مرقوم، مرقوم کا مطلب کیا ہے، مکتوب کالرقم فی الثوب لا یمحا، مرقوم کا مطلب کتاب مرقوم ہے نا لفظ جو ہے، وہ لفظ مرقوم کا کیا مطلب ہے، لکھا ہوا ہونا، جیسے کسی کپڑے میں جو کہ مٹایا نہ جا سکے، یعنی کپڑے میں اگر آپ کوئی چیز
سیو کر دیں، کوئی چیز سی دیں، کوئی نام یا کچھ، تو پھر اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، یا ایمبوس کر دیں اگر، تو کپڑے پر جس طرح لکھا جاتا ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، مرقوم اس کو کہتے ہیں، ایسا لکھا ہوا ہونا، رائٹ. اگلا لفظ ہے اساطیر. اساطیر کا مطلب ہے اباطیل، باطل، بے بنیاد باتیں. اگلا لفظ ہے رانا. رانا غطا، غطا کہتے ہیں ڈھانپ لیا، کورڈ. اگلا لفظ ہے الارائک. الارائک کہتے ہیں الاسرۃ المزینۃ بالستور. ارائک کیا ہوتا ہے؟ سرائر جو پردوں سے ڈھانکی ہوئی ہو، کپڑوں سے، یعنی کینپیز ہو، کاؤچز ایسے جن کی کینپیز ہوں. کینپیز دیکھیے نا آپ کے اوپر سے وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے فیبرکس، پردوں سے ڈھکے ہوئے کاؤچز جو کہ کپڑوں اور پردوں سے ڈھکی ہوئی ہو. اگلا لفظ ہے رحیق. رحیق کہتے ہیں خمر صافیہ، صاف شراب. اگلا لفظ ہے ومزاجہ. مزاجہ کا مطلب ہے خلطہ، مکسچر اس کا. اگلا لفظ ہے تسنیم. خواتین کا نام بھی ہوتا ہے نا تسنیم. تسنیم کا مطلب ہے عین فی اعلی الجنہ. تسنیم جنت کی بلندیوں پر ایک چشمے کا نام ہے، اسپرنگ ہے. اور آخری لفظ ہے یشربو بہا. یشربو بہا کا مطلب ہے یشربون متلذذین بہا، یعنی پیئیں گے اس سے لذت اٹھاتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے، پلیجر لیتے ہوئے. اتنی مزے کی ڈرنک ہوگی کہ اس کو مزے لے لے کر پئیں گے، انجوائے کرتے ہوئے پئیں گے، رائٹ. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. سورہ کا نام ہے المطففین، جو کہ پہلی آیت میں ہی آ گیا نا، رائٹ. اور مطففین کہتے ہیں، مطففین مطفف کا پلورل ہے. مطفف کس کو کہتے ہیں؟ ڈنڈی مارنے والے، کمی کرنے والے، معمولی چیز میں کمی کرنے والے. ٹھیک. مطفف کون ہے؟ جو تطفیف کرتا ہے. تطفیف کیا ہوتی ہے؟ ڈنڈی مارنا. ڈنڈی مارنا سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کسی بھی کام میں کچھ چھوٹی سی کمی کر دینا، کسی چیز میں چھوٹی سی کمی کر دینا. ٹھیک ہے. تو سورہ کا آغاز جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اللہم لا تجعلنا من المطففین. سورہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تھریٹ دے رہے ہیں پنشمنٹ کی، یا ایک بہت پروفاؤنڈ ڈکلیریشن ہے ایک مخصوص جرم کرنے والے لوگوں کے لیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اور ویل کا جو لفظ ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ، اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر تنوین ہے. ویلن، اگر ہم اکیلے پڑھیں تو ویلن ہے. لن کیا چیز ہے؟ جو اس کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش کی تنوین ہے. اور گرامیٹیکلی جب کسی لفظ کے اوپر یہ تنوین آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کامن ناؤن ہے. کامن ناؤن پراپر ناؤن لینگویج میں جو پڑھتے ہیں. اور نکرہ جب ہو جاتا ہے کوئی لفظ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی بہت ہی بڑی تباہی، بہت ہی ورسٹ پاسبل تباہی یا ڈسٹرکشن، ایک انیوژول قسم کی کرس ہے یہ. اور ویل تباہی کو کہتے ہیں، اور تباہی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، تمام چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کے مفہوم میں ہمیں ملتا ہے کہ ویل جہنم کا ایک حصہ ہے، اور جہنم کا وہ حصہ ہے جو کہ بدترین حصہ ہے.
ٹھیک ہے. تو ورسٹ پاسبل تباہی متففین کے لیے فرمائی جا رہی ہے، یعنی بہت ہی ٹیریبل قسم کی تباہی اور بربادی کس کے لیے، یا اگر جہنم کے ہم کہیں کہ جہنم کا ایک بہت ہی بدترین حصہ، تو وہ ملے گا کس کو؟ متففین کو. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی صورتوں میں تو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کہ مستقبل میں کیا پیشان ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہ سورہ حال کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس کا آغاز یہ ایک اسٹرن قسم کی وارننگ سے ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، متففین کون ہے؟ متفف کا پلورل ہے. اور متفف کون ہوتا ہے؟ متفف کا لفظ جو ہے وہ تفف سے ہے. تفف کہتے ہیں الاخذ فی الکیل، الاخذ فی الکیل، یعنی کسی چیز میں سے تھوڑا سا لے لینا، رائٹ؟ یعنی جب آپ کو کسی کو کچھ دینا، کبھی آپ نے بیکنگ تو کی ہوگی آف کورس آپ سب نے نا. اب بیکنگ میں ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کیک بنانے جا رہے ہیں یا کوئی کوکیز بنانے جا رہے ہیں، 1 کپ فلاور، رائٹ، 1 کپ فلاور، اس کے اندر 1 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاؤڈر جو بھی کچھ آپ ڈالتے ہیں، اور لیولڈ اور ہیپڈ اور لیول میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ بھرتے ہیں، سپوز 1 کپ فلاور ہے، آپ نے 1 کپ فلاور لیا اور وہ ہیپڈ ہوا، اب آپ اس کو لیول کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ نائف سے اس کے بعد نائف پھیر دیتے ہیں. جب آپ نائف پھیرتے ہیں تو کتنا نکلتا ہے؟ تھوڑا سا نکلتا ہے. اتنی تھوڑی سی کمی کو تفیف کہتے ہیں یا تطفیف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو توئے فا فا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور متفف وہ ہے جو جب وہ کسی کو دے رہا ہو تو جتنا دینا ہو اس میں سے تھوڑا سا کم کر لے. اس کی بالکل سمپل سی اگزامپل، آپ ٹل پہ یا جب آپ کہیں شاپ کرنے جاتے ہیں، آپ کوئی چیز وے کر کے لے رہے ہیں، آپ تو پیک زیادہ آتی ہیں. کبھی ایسا ہوا آپ نے دودھ کا اپنا لیٹر پیک، جیسے جو فریش ملک ملتا ہے پلاسٹک کے پیکس میں، اگر آپ نے اس کو اپنے پین میں نکالا اور پین میں آپ کے مارکس ہوئے ہوئے 1 لیٹر 2/3 لیٹر اور 2 لیٹر تک کے سارے مارکس ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ چلے کہ 1 لیٹر دودھ جس کا لکھا ہے اس کے اوپر 1 لیٹر، وہ ایکچولی 3/4 لیٹر نکلا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اوپر لکھا ہے 1 لیٹر، اور میں نے جب اپنے پین میں ڈالا اور اس میں 2 لیٹر تک کی وہ تھی، مارک ہوئے تھے 1 لیٹر 1.5 لیٹر 2 لیٹر، تو 1 لیٹر سے تقریباً 200 ml اس کے اندر کم تھے. اتنی کمی، بظاہر اتنی کمی کو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جائیں گے، بات کریں گے، جھگڑا کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے تھوڑا سا کیا کہنا. اور اگر آپ کہیں گے بھی تو پولائٹلی کہیں گے، آف کورس آپ کہیں گے سنیں یہ تو تھوڑا کم تھا، اور وہ آگے سے آپ کو بتائیں گے کہ نہیں نہیں میم ایسا نہیں، ایسا تھا. لیکن آپ بہت زیادہ وہ نہیں کرتے نا بحث، تھوڑی سی کمی کیا کرنی. 500 گرامز آپ کوئی چیز لے رہے تھے، اور جو وے کر رہا تھا اس نے کیا کیا؟ 498 گرامز دے دیا آپ کو. کمی ہے کتنی؟ سلائٹ. اتنی کمی کرنے والے کو متفف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. متفف ایک خاص قسم کا شخص ہے جو جب کسی سے کچھ لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے جتنا اس کا حق ہے، جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے. اور جب اسے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے تو جتنا اسے دینا چاہیے اس میں سے وہ کم کر لیتا ہے. اور یہ چیز ٹینجیبل انٹینجیبل دونوں اعتبار سے اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سب کا دھیان جا رہا ہے کہاں پہ؟ یہی جو چیزیں ہم ناپ تول کے لیتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی چیزیں ہم گن کے لیتے ہیں، کچھ چیزیں گن کے کاؤنٹنگ سے ملتی ہیں. 12 آپ نے 1 درجن آپ نے بناناز لیے تھے، گھر آئے تو 10 نکلے وہ بنچ جو تھا. ایسا ہوا؟ اورنجز آپ نے 2 درجن لیے تھے، وہ کم نکلے. ایسا ہوتا ہے. ڈیلیبریٹ ہوا، نان ڈیلیبریٹ ہوا. نان ڈیلیبریٹ تو نہیں کہلائے گا متفف، لیکن جو انسان ڈیلیبریٹ کر رہا ہے، جس پھل والے نے، فروٹ وینڈر نے، دودھ والے نے، یا کسی بھی والے نے، سبزی والے نے اگر آپ کے اس میں کوئی کمی کر دی ہے، آپ کے آدھا کلو میں 500 گرام میں 498 495 گرام دے دیا، اس نے آپ کو پورا 500 گرامز دے دیا، تو اس نے ایکچولی وہ متفف ہے، ٹھیک ہے. اور جنرلی
آپ بہت دفعہ کوئی آپ کے سامنے میجرنگ ہوتا ہے وہ اسکیل، آپ دیکھتے ہیں وہ ڈال رہا ہے اور وہ سلائڈ سی سوئی جو ہے وہ آپ 499 پہ رک جاتی ہے، ایون پیٹرول پمپس پہ. اور بہت دفعہ اپنے وہ لوگ میٹرز کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ اتنے لیٹر آپ کو نہیں ملتا پیٹرول جتنا کہ شو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، متفف. تو اتنی چھوٹی سی مقدار کی چوری جس کے بارے میں بات کرنا بھی انسان کو تھوڑا برا لگے، وہ کہ کیا کتنا بھی کیا ہونا. جی نہیں، یہ تو کمی کرنا ہے. اس نے آپ کو پورا دے دیا، وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، ابھی ہم دیکھیں گے وہ نقصان پہنچا رہا ہے آپ کو. یقیناً وہ اس کا ہوگی کہ وہ خراب آپ کو چیز دے رہا ہے، وہ ایک اور کیٹیگری میں فال کرتا ہے. لیکن یہ جو کیریکٹر ہے یہ وہ شخص ہے جو دوسرے کو اللہ کی دیتے نظر وقت جو میں دوسرا ڈیزرو کرتا ہے اس میں وہ ان نوٹسبل یا انٹریسبل اماؤنٹ کم کر لے. ٹھیک ہے، تو تطفیف جو ہے وہ ان نوٹسبل کائنڈ آف تھیفٹ. ہاں، ہم میجر کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی ایک ہی بات ہے. نہیں، وہ ایک بات نہیں ہوئی، ہم میجر کرنے کی بات کر رہے ہیں. میجر کرتے وقت کوئی چیز کم کر دینا. ٹھیک ہے، تولتے وقت، ناپتے وقت، کاؤنٹ کرتے وقت. ناپتے وقت کیا، جیسے فیبرکس اب تو خیر وہ آلریڈی سب پیک ہوتے ہیں، لیکن پہلے کیا کرتے تھے وہ ناپ کے دیتے تھے. تو کھینچ کے ناپ دینا تاکہ ابھی بھی ہوتا ہے 2.5 میٹر کے بجائے وہ آپ کو 2.25 میٹر چلا 2.25 جائے میٹر ہے جی. یا 4 انچ کم ہو جائے. اگر 4 انچ 3 انچ کم ہے تو بہرحال وہ کم ہے. آپ نے پیمنٹ کتنی کی ہے؟ آپ نے فل پیمنٹ کی ہے. آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو ایگزیکٹ اتنی ہی چیز دی جائے جتنی آپ نے پیمنٹ کی ہے. دیٹس یور رائٹ. ٹھیک ہے، لیکن جو دے رہا ہے وہ اگر اس میں کمی کر رہا ہے تو پھر وہ متفف ہے. تو متفف جو ہے وہ کم کرنے والا ہے اس دوسرے شخص کے حق میں سے ایسی کمی جو کہ ان نوٹسبل ہے یا انٹریسیبل ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. انتہائی ہلاکت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، افسوس ہے. کس کے لیے؟ مطففین کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اور یہ کمی، یہ ڈفرنس بہت مائنر سا ہوتا ہے. چھوٹی سی چیز کا گھپلا کرنا، اور چھوٹی سی چیز کا گھپلا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمارٹ ہونا پڑتا ہے، ہاتھ کی صفائی دکھانا جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو تھوڑی سی کمی کر لیں، کسی بہت بڑی کمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی سی کمی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویل کی تھریڈ دے رہے ہیں. رائٹ؟ اور آج کی ماڈرن دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں کے اندر، تقریباً ہر چیز میں ہی آپ کو نہیں پتہ دھوکہ. چلتا کہ یہ کس کس چیز کے پیسے لگ کے آئے ہیں. نہیں، آپ کبھی دیکھتے اپنا بریک اپ تو آپ کہتے ہیں یہ کس چیز کے پیسے لگ گئے، یہ ٹیکس کون سا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو لے رہے ہیں، آپ کو چیٹ کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، یہ اس کا ٹیکس، یہ اس کا ٹیکس، یہ اس کا بریک اپ جب آپ دیکھ رہے ہیں. تو آج کل کی ماڈرن دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے ایمبیگوئس قسم کی فیس یا ٹیکسز لگے ہوتے ہیں، یا پرائسز جو ہیں وہ ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں. یا سروس انڈسٹری میں بھی اگر آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اتنی مہنگی نہیں لگتی، لیکن جب آپ اماؤنٹ پے کرتے ہیں تو وہ بہت ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں اچھا سر بریک اپ دیجیے. بہت سارے لوگ بریک اپ بھی نہیں دیتے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کوئی بریک اپ نہیں، بس آپ لم سم اتنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی بہت بڑے اماؤنٹ کی چوری نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی، بہت ٹائنی سی چیز کی چوری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی سزا، بہت ورسٹ کائنڈ آف پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے. تو متفف وہ ہے جو چیٹ کر رہا ہے بہت تھوڑی سی چیز میں. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ٹینجیبل فارم میں بھی ہے اور انٹینجیبل فارم کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. ٹینجیبل فارم میں تو ہم یہی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم گروسری خرید رہے ہیں، ہم چیزیں خرید رہے ہیں، ویجیٹیبلز، فروٹس وغیرہ، لیکوڈ فارم میں یا ایسی فارم میں جو کہ لیکوڈ نہیں ہے، یا ہم کپڑے بائی کر رہے ہیں، ناپ کر لے رہے ہیں. تو ناپ میں، تول میں، کاؤنٹنگ میں
میجر کرنے میں کوئی کمی جو ہے وہ اگر کر دی جاتی ہے تو بیسیکلی وہ تطفیف ہے اور متفف وہ کر رہا ہے۔ انٹینجبل جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ بہت براڈر میننگ میں ہے، اور کسی بھی ریلیشن شپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز دونوں رکھی ہیں نا، تو کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے تو سارے حقوق ملے لیکن میں اپنے فرائض ادا نہ کروں، مثلا ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، میرج میں کسی کے حق میں کمی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی تطفیف ہے، وہ بھی متفف ہے، جس کا جو رائٹ ہے ڈیو اس میں تھوڑی سی کمی کر دینا، رائٹ، اپنی رسپانسبلٹی پوری نہ ادا کرنا، لیکن جب ہمیں اپنا رائٹ چاہیے ہو تو وہ ہم پورا پورا لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی 2 آیات میں اس کو ڈسکرائب فرما رہے ہیں، رائٹ۔ فرماتے ہیں الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے وہ پورا پورا لیتے ہیں، رائٹ۔ تو جب وہ لے رہے ہیں یعنی اب وہ کسٹمر ہیں، سپوز وہ کوئی چیز بائی کر رہے ہیں، تو پھر وہ کس طرح لیں گے؟ وہ بالکل پرٹیکولر ہوں گے کہ ہماری کوئی ایک سلائٹ سی بھی چیز کم نہ ہو، بلکہ وہ بہت دفعہ زیادہ ہی لینے پہ اینڈ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے وہ خود متفف ہے نا، وہ خود دوسروں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، ان کو دیتے وقت کمی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ دوسرا ان کے ساتھ یہی کام کر سکتا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ پرٹیکولر بھی نہیں کہنا چاہیے، بہت فورسفل، بہت ڈیمانڈنگ، کب؟ جب وہ لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی پہلی ڈسکرپشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا؟ کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ عام طور پر جو لینگویج میں سینٹنس آتا ہے اکتالو من آتا ہے اس کے ساتھ، اکتالو من الناس، لوگوں سے لینا، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکتالو علی الناس فرما رہے ہیں، جس سے معنی جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح اور سمجھ میں آتے ہیں۔ اور اکتالو علی الناس، یہ جو علی ہے اس سے جو میننگز ایڈ ہو رہے ہیں وہ ہے تسلط، یعنی نہ صرف ڈیمانڈ کر کر کے بلکہ سر پر ان کے سوار ہو کر وہ اپنا جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے وہ لے کر چھوڑتے ہیں۔ تو اکتالا علی means they push themselves on people۔ اکتالا من ایک نارمل رویہ کہ آپ کسی سے اگر کچھ لے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی 500 گرامز تو پلیز 500 گرامز دیجیے گا، یاد دلا دیا آپ نے، اٹس اے نارمل بیہیویئر۔ لیکن اکتالا علی کیا ہے؟ ڈیمانڈ کرتے ہوئے، بارگین کرتے ہوئے۔ اور بہت دفعہ کیا ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز جب بائی کر رہا ہوتا ہے کوئی تو وہ بہت زیادہ پرائس کے اوپر بارگین کرتا ہے، اور بارگین کرتے ہوئے ایک تو یہ انداز ہوتا ہے نا، ایک شریفانہ انداز کہ پلیز پیسے کم کریں، وہ کہتے ہیں نہیں جی فکس ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہ تو شریفانہ انداز۔ لیکن ایک انداز ہوتا ہے کہ جس میں بارگین کرنا کچھ لوگوں کو آپ کہتے ہیں اس کو آتا ہے صحیح بارگین کرنا، جی زبردستی سے سر پہ سوار ہو کر مسلسل کر کر کے اور اپنی جو پرائس کہی ہوتی ہے وہ کروا کے چھوڑنا، اور اس میں بھی چین نہیں، ایک کے بجائے 2 لے لینا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں واو، ہمیں کیا ٹیلنٹ ہے، کیا اسکل ہے پرسویٹ کرنے کا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، رائٹ۔ تو اکتالو علی الناس، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں فورسفلی تاکہ ان سے پورا پورا حاصل کر سکیں، رائٹ۔ اور الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یستوفون کا لفظ بتا رہا ہے کہ پوری کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ان کا جو چیز وہ لینا چاہ رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز کم نہ ہو، انفیکٹ وہ زیادہ لینے پر اصرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور ڈال دو، اوپر سے ڈالو، اور تھوڑا سا اور لے لو کپڑا، رائٹ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی پہلی ڈسکرپشن ہے۔
دوسری ڈسکرپشن کیا، یعنی جب وہ کسٹمر ہوتے ہیں تو وہ فورس ڈیمانڈ کر کے تو لے کے ہی چھوڑتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ سیلنگ کر رہے ہیں، جب وہ ناپ کر دے رہے ہیں، جب وہ تول کر دے رہے ہیں. اور قَالُوهُمْ کیل ناپنا، وزنوہم میجر کرنا تولنا، تو کیا کر رہے ہیں وہ یخسرون، تو وہ کمی کر رہے ہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. کس کو؟ جو ان سے خرید رہا ہے. ٹھیک ہے. تو متففین کا کردار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ مائنڈ سیٹ ہے ایکچولی. یہ جو کردار ہے اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ذکر کریں گے. لیکن یہ پورا ایک تھاٹ ہے، ایک رویہ ہے، ایک کردار ہے. ایک ایسا انسان جو کہ اپنے حقوق کو لینے میں، ان کو ڈیمانڈ کرنے میں بہت زیادہ فورسفل ہے، لیکن جب اسے کسی اور کا حق دینا ہو تو اس میں وہ کمی کر لیتا ہے. جتنا کم کر سکتا ہے کر لیتا ہے. ٹینجیبل انٹینجیبل. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، انٹینجیبل فارم یہ بھی ہو سکتی ہے، مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کا ٹائم 9 till 5 ہے، رائٹ. آپ 4:58 پر اپنا بیگ پیک کر کے اگر نکل جائیں تو یہ کیا ہے؟ تطفیف. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں اس میں کیا پڑتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ آدھا گھنٹے سے سرونٹس ہوتے ہیں نا، جن کا ٹائم ان کا ہونے لگتا ہے، وہ پہلے سے ہی تیاری اپنا بیگ پیک کر لیتے ہیں اور وقت سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں. یہ تطفیف ہے. اب ظاہر بات ہے لوگ نہیں کہتے کچھ کہ ٹھیک ہے چلا گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس شخص کے پارٹ پر وہ کیا کر گیا ایکچولی؟ وہ متفف بن گیا. حالانکہ 2 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوتا ہے نا، کتنے آفیسز میں ہوتا ہے، لوگ جو جاب کرتے ہیں ہمیشہ لوگ اپنے کوئی بھی ڈاٹ 5 o'clock پہ نہیں چھوڑتا، وہ اس سے پہلے ہی نکل آتا. وہ کہتے 5 منٹ رہ گئے بس اب نکلو. لیکن ایکچولی اس کا جو ڈیسائیڈ ہوئی تھی، جو سیلری جس ٹائم کے اوپر، وہ کیا تھی؟ 9 till 5. 5 means 5, not 4:58, not 4:59. نو. اور اگر وہ نکل گیا ہے تو وہ متفف ہے، رائٹ. 5 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ تطفیف کا مجرم بن کر نکلتا ہے وہ شخص. اسی طرح ڈیوٹی میں کمی کرنا، کام کو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہ کرنا، چلا دینا. اور آپ مطلب یہ کانسیپٹ کوئی اجنبی نہیں ہے، اوور آل ہماری قوم کے اندر یہی مزاج ہے کہ چلانا کام کو، اس کو پوری طرح انجام نہ دینا، اس میں کمی کرنا، رائٹ. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ تطفیف. ریلیشن شپس میں بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں، اور جاب کے اندر بھی ہو سکتی ہے، کسی امپلائر اور امپلائی کے بیچ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اور ان کی 2 ڈسکرپشنز یہاں پر فرمائی گئی کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، بہت ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں، پش کر کے لیتے ہیں، بائی فورس لیتے ہیں، اور پورا کیا زیادہ ہی لے لیتے ہیں. لیکن جب وہ دیتے ہیں، چاہے وہ ناپ کر دے رہے ہوں، چاہے وہ تول کر دے رہے ہوں، یہ ایک بات شور شارٹ ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ وہ دوسروں کو، رائٹ. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ایسے انسان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. لینے کے لیے اس کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے، اور دینے کے لیے اس کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے، رائٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا انسان، یہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، کیوں یہ ایسا کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الا یظن، کیا نہیں یقین رکھتے، اولئک یہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے گویا اٹھائے جانے کے بارے میں ان کو کبھی امیجن بھی نہیں کیا انہوں نے. پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں نا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ٹھیک ہے، اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لیکن یہ جو رویہ ہے، یہ کردار ظاہر کرتا ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آخرت کے بارے میں یا اپنے اٹھائے جانے کے بارے میں
ان کو سلائڈ سا خیال بھی نہیں گزرا. کب اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. نوٹ کیجئے گا، چوری تو بہت معمولی چیز کی ہے، لیکن یہ اٹھیں گے کس دن؟ وہ دن بہت عظیم ہے. یعنی اس دن کی انارمٹی، اس دن کا عظیم ہونا اپنی سختی کے اعتبار سے، یعنی وہ دن بہت ٹف ہے. انہیں کبھی کیا گمان ہی نہیں گزرا کہ یہ ایک بہت ٹف دن اٹھنے جا رہے ہیں، ریزریکٹ ہونے جا رہے ہیں. انہیں ابھی تک یہ ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ انہیں ریزریکٹ کیا جانے والا ہے ایک بہت ٹف دن، وہ دن جس کا زلزلہ ہی شیء عظیم ہے. سورہ حج میں آتا ہے نا کہ اس کا زلزلہ، قیامت کی گھڑی کا جو زلزلہ ہوگا وہ شیء عظیم، وہی بہت ٹف ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ کٹے گا ہی نہیں دن. تو یہ رویہ رکھنا کسی بھی فارم میں، ٹینجیبل انٹینجیبل کوئی بھی فارم ہو، جو انسان بھی اپنے حقوق، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ مجھے تو میرا حق پورا پورا ملے، عزت، پیار، کیئر، چیزیں، ہر چیز پوری پوری ملے، بلکہ زیادہ ہی ملے. اور لوگوں سے لیتے وقت ڈیمانڈنگ ہونا، فورس کرنا، پش کرنا لوگوں کو، اور جب دینے کی باری آئے تو کمی کر لینا. اور یہ مائنڈ سیٹ جب ہوتا ہے، انسان فزیکلی کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ انٹینجیبل طریقوں سے بھی کر رہا ہوتا ہے. رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یقین نہیں رکھتے یہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے. کون سا دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب کے لیے تمام جہانوں کے. رائٹ؟ تمام جہانوں کے رب کے آگے یہ لوگ کھڑے ہوں گے. اور اس وقت انہیں کیا کرنا ہوگا پھر؟ کیوں کھڑے ہوں گے؟ ملنے آئے ہوں گے؟ حساب دینے آئے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جن لوگوں کا حال یہ ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بری بدترین پنشمنٹ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چاہے ٹینجیبل ہو یا انٹینجیبل ہو، تو پھر بارشیں کم ہوتی ہیں، ڈراؤٹ آتا ہے، کھیتیاں کم ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں ڈس اپیئر ہونے لگتی ہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب قوم اس قسم کے کرپشن میں انوالو ہو جاتی ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، چیزیں کم ہو جاتی ہیں. آج تو آزادی ہے نا انسان کے پاس کہ وہ یہ سب جو چاہے کر لے، کتنے ہی کرپشن پہ چلا جائے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت مائنر سا کرپشن ہے، لیکن ایکچولی یہ مائنر سا کرپشن ایک بہت بڑے کرپشن کی ابتدا ہے، یا ایک بہت بڑے کرپشن کا روٹ کاز ہے. جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمی کر سکتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اور یہ مائنڈ سیٹ، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مائنڈ سیٹ ایک کرپٹڈ مائنڈ سیٹ ہے. کوئی انسان بھی جو اس طرح زندگی گزار رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل کی تھریٹ دی ہے. یہ اللہ کی وعید ہے. وعید کہتے ہیں ہم وارننگز کو. وارننگز کس پر ہوتی ہیں؟ پنشمنٹ پر. اور کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ اصلاح کر لیں لوگ. آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اس کو سوچئے گا اور اس کو دیکھیے گا کہ ہمارے اندر تو کہیں کوئی ایسی کوئی تھاٹ، ایسا کوئی مزاج، ایسی کوئی لائکنگ تو نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہماری طرف سے ہم جن کو اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ کیا زبردست طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، کہ خود تو کچھ نہیں دوسروں کے حقوق ادا کرتے، لیکن اپنے حقوق پورے لیے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو اپنے اراؤنڈ بہت نظر آتا ہے. اللہم لا تجعلنا من المطففین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني.
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔